بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى في مقام آخر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین برادران عزیز، ذکر اور قرآن کی فضیلت کے تعلق سے اور دوسری بات عقیدے میں مضبوطی لانے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، یعنی زیادہ پڑھو، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ ہم نماز کو دیکھ لیں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اگر بقیہ کریں گے تو وہ نفل ہوگا۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہے، مگر ذکر ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں، کوئی مقدار نہیں، جتنا زیادہ چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، شیطان سے بچنا ہو تو یہ ایک مؤثر ہتھیار ہوتا ہے ذکر۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اگر اللہ کی یاد سے دور کرنا ہو تو شیطان سب سے مؤثر جو ہتھیار اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی یاد سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ آدمی جب ذکر سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کا اہتمام ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی جتنا زیادہ ذکر کرتا رہے گا اتنا شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اب پہلی بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت ہونا ہو تو ذکر ہے، اور دوسری بات اللہ کا قرب اگر ہم چاہتے ہوں تو قرآن پاک کا اہتمام ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر اللہ سے قرب چاہتا ہے تو اللہ سے اگر قریب ہونا ہو تو وہ تلاوت کلام پاک کے بعد ہی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ کلام ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ سے نکلی ہوئی ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اللہ کا یہ کلام ہے۔ دیکھیں، یہ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی سعادت والی چیز ہوتی ہے۔ آدمی یہ قرآن پاک کے پڑھتے رہنے کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر رہتا ہے، اور قرآن کا جو سب سے اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقین کے واسطے ہدایت ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ آج ہم
तिलावत कलाम पाक का एहतिमाम कब करते हैं? जब किसी का इंतकाल हो, घर में कुछ परेशानी हो या कुछ फाका हो, कुछ तंगदस्ती हो। ये सब अपनी जगह है, मगर असल मकसद अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि हुदा, इससे हिदायत मिलती है। अब देखिए, आदमी अगर हिदायत के रास्ते पर रहना हो तो कुरान पाक का एहतिमाम करना पड़ेगा। एक तरफ तिलावत करता है तो दूसरी तरफ इस पर अमल करना पड़ेगा। कुरान जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब हिदायत के रास्ते पर रहेगा। हमारे अंदर तिलावत कलामुल्लाह पाक का एहतिमाम बिल्कुल कम होता चला गया। आज भी हम बुजुर्गों के वाक़ियात सुनते हैं, हमारा दिल तड़प उठता है कि क्या ऐसे भी थे जो कुरान पाक की तिलावत का इतना ज़्यादा एहतिमाम करते थे। हमने हज़रत उस्मान का वाक़िया सुना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना ज़्यादा तिलावत कलामुल्लाह का एहतिमाम करते थे। अब माजी करीब का वाक़िया सुन लें। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम का वाक़िया मेरे सामने बयान किया कि उनके वालिद मोहतरम ने किसी से मुलाकात की तो मुलाकात करने वाले वालिद मोहतरम किसी अल्लाह वालों से थे। अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि अगर तुम मुतवातिर रोज़ाना ये कुरान की तिलावत 3 साल तक करते रहोगे तो उस बुजुर्ग ने बताया था कि अल्लाह तुम्हारी नस्लों में इसकी बरकतें नाजिल फरमाएंगे। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार लिखते हैं कि वो साहिब फरमाने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुसलसल 3 साल तक दिन में रात में यह कुरान की तिलावत कर लेते थे, चाहे सेहत में हो, चाहे बीमारी में हो, सर्दी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, परेशानी के दिन हो, सुकून के दिन हो, दिन कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, मगर तिलावत कलामुल्लाह का इतना एहतिमाम करते थे कि एक दिन वो एक रात में यह कुरान करीम ख़त्म कर देते थे। 3 साल तक मुतवातिर ये अमल रहा, जिसकी वजह से वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने इतनी बरकतें नाजिल फरमाई कि घर के सब अफराद को अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बना दिया। 7 साल से उम्र की बड़ा बच्चा, 8 साल का, 9 साल का, यहाँ तक कि 50 साल 55 साल, जितने भी मस्तूरात, जितनी भी लड़कियाँ, जितने भी मर्द बच्चे थे, इनकी तिलावत के एहतिमाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे घराने को हाफिज़ कुरान बना दिया। आज भी देखें, इतनी मोहब्बत कुरान से करने वाले हैं, मगर हम कुरान कब खोलते हैं? जब कुछ परेशानी आए, जब कुछ तंगी आए, जब किसी का इंतकाल हो। मगर कुरान ये ऐलान कर रहा है, हुदा, ये हिदायत है, तुम हर वक्त इसके दामन को मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हें हिदायत का रास्ता मिलेगा। आगे चले देखें, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लाह फरमा रहे हैं, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह फिर आगे फरमा रहे हैं कि कौन मुत्तकी हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। यहाँ इस बात को बहुत ज़्यादा समझना और सोचना ज़रूरी है साथियों। अल्लाह ने नमाज की पाबंदी का जिक्र बाद में कहा, ज़कात की पाबंदी का जिक्र बाद में किया। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब पहले लाया, व युक़ीमूना सलाह बाद में लाया, व युअतूना ज़का बाद में लाया। गैब का जिक्र पहले क्यों लाया? गैब पर तुम ईमान लाओ। तुमने ना जन्नत को देखा है, ना दोज़ख को देखा है, ना अल्लाह को देखा है, ना यौम आखिरत को देखा है, ना हशर के मैदान को देखा है, ना तुमने आबे कौसर को देखा है, किसी को तुमने नहीं देखा। उसके बावजूद तुम गैब पर ईमान लाओ, अकीदे में पुख्तगी पैदा करो। यहाँ सबसे पहले अकीदे की बात हो रही है। नमाज का जिक्र बाद में हो रहा है, अकीदे का जिक्र पहले हो रहा है। ज़कात का जिक्र बाद में हो रहा है, अकीदे का जिक्र पहले हो रहा है। अकीदा एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर मजबूती ना आए, इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। अगर अकीदे में मजबूती ना आए, ना उसकी नमाज काम आती है, ना उसकी ज़कात काम आती है, ना उसका हज काम आता है, ना उसके रमज़ान के रोज़े काम आते हैं, ना सदका, ना खैरात, ना दीगर आमाले सालिहा उसके काम आएंगे। अगर काम ना हो
تو سب سے پہلے اپنے عقیدے میں مضبوطی لانا ضروری ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلے عقیدے میں مضبوطی کا حکم دیا۔ دیکھیں عقیدہ اگر مضبوط نہ ہوگا، عقیدہ اگر مضبوط نہ ہوگا، اللہ سے انسان خود بخود دور ہو جائے گا۔ اگر آدمی نماز چھوڑ دے، رمضان کا روزہ چھوڑ دے، حج فرض ہو حج نہ کرے، زکوٰۃ دینا واجب ہو زکوٰۃ نہ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا عقیدے میں کمزوری پیدا ہونے سے آتا ہے۔ آدمی اگر نماز کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے، حج کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے، رمضان کے روزوں کا انکار کرے تب کافر ہوتا ہے۔ مگر دیکھیں یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، عقیدے میں کمزوری آئی، کسی غیر کے سامنے گیا اور پوجا پاٹ کیا، ماتھا ٹیکا، خود بخود ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے عقیدے میں مضبوطی لانا اس وقت حد درجہ ضروری ہے۔ میں عقیدے کے عنوان کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں، آج بالکل ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، اور حکومت ہند کی جانب سے بھی سوریہ نمسکار کی بات آئی 26 جنوری کے موقع پر۔ اس عنوان کو بھی آپ کے سامنے کچھ ضروری بات پیش کرنا ہے۔ سوریہ نمسکار ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار کا مطلب سورج کی پرستش، سورج کی پوجا، سورج کی عبادت کا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان جیسا ایک مخلوق ہے، جن جیسا ایک مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور چرند پرند دیگر اشیاء جیسے یہ مخلوق ہیں، اللہ نے زمین کو بھی مخلوق بنایا، آسمان کو بھی مخلوق بنایا، سورج کو بھی مخلوق بنایا، چاند کو بھی مخلوق بنایا، ستاروں کو بھی اللہ نے مخلوق بنایا۔ یہ سب چیزیں مخلوق ہوتی ہیں، ان کی عبادت کا حق ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد کا اللہ نے اعلان کر دیا، میں ایک ہی ہوں۔ اگر عبادت کرنا ہے تو کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر سجدہ کرنا ہے کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر ماتھا ٹیکنا ہے کسی اور کو تم کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے، اگر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے میرے سامنے، کسی اور کے سامنے تم پھیلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر سوریہ نمسکار کیا جائے، بعض اسکولوں میں اس کو کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہمارے مسلم بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری نظام کے اندر کسی کو کسی پر زبردستی کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، تو آج کل یہ زبردستی پیش کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت میں وہ بات کی تھی جب وندے ماترم پیش کیا گیا کہ اس کو پڑھنا پڑے گا، تو حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر دیا کہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر زمین کو ماں یا زمین کو خدا کہا جا رہا ہے، ہم اس کو نہ پڑھیں گے۔ اور بھارت ماتا کی کا نعرہ جہاں لگایا جاتا ہے، علی میاں ندوی نے فرمایا ہم یہ بات بھی نہیں کریں گے، ہم جنا گنا پڑھیں گے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ہندوستان کی محبت کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا، ہم اس پر عمل کریں گے، مگر وندے ماترم کو نہ کہیں گے، مگر ہم بھارت ماتا کی کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو اب سوریہ نمسکار کی جو بات کی جا رہی ہے، علماء نے فتویٰ دیا کہ سوریہ نمسکار کہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج بہت ساری اسکولوں کے اندر وندے ماترم کہا جا رہا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں بات کروں، بچوں کو یہ کہنے پر اگر مجبور کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ تم ان اسکولوں سے نکال کر دوسری اسکولوں میں ڈال لو، اس لیے کہ تعلیم ملے، دنیا ملے اور مسلمان بچے دین سے دور ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تعلیم بھی نہ ملے، دنیا بھی نہ ملے، مسلمان بچے مسلمان بن کر رہے، ایمان کی حالت میں جاہل بن کر دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایمان سے ہاتھ دھوئیں اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں۔ تو اس لیے اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ سوریہ نمسکار کی بات لا کر مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کی ناپاک کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ یہ جمہوری ملک تھا، انشاءاللہ جمہوری ملک رہے گا۔ یہاں سکھ اپنے گرودوار میں جا کر عبادت کرنے کا حق سکھوں کو حاصل ہے،
اور عیسائیوں کو اپنی چرچ میں جا کر عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسی طریقے سے ہندو بھائیوں کو اپنی مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرنے کا حق حاصل ہے، تو مسلمانوں کو مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اپنے دین پر عمل کرتا ہے، اور ہندو بھائی مہا بھارت پڑھتا ہے، گیتا کی تلاوت کرتا ہے، گیتا پڑھتا ہے، ان کو اس کے مذہب پر عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور سکھ بھائی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے مذہب پر چلتے ہیں، عیسائی بھائی اپنا بائبل پڑھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں، سب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ نے اعلان کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، کسی کو کسی مذہب پر زبردستی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جمہوری کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ تمام مذاہب والے مل کر، تمام مذاہب والے مل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و بھائی چارگی کا پیغام دے، اسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ اس جمہوری نظام کو لانے کے واسطے ہمارے علماء نے، ہماری عوام نے، ہمارے بادشاہان نے کتنی محنتیں کی۔ اب اس جمہوری نظام کو مٹانے کی جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خطرہ ہے، سید ارشد مدنی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو خطرہ نہیں بلکہ جمہوری نظام کو خطرہ ہے، ملک کی جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اس جمہوریت کو لانے کے واسطے 3 سال تک 1947 سے لے کر 1950 تک امبیڈکر صاحب نے اور دیگر حفظ الرحمان وغیرہ نے بڑی جد و جہد کی، بعد میں یہ جمہوری نظام بنا۔ آج یہ جمہوری نظام کو ختم کر کر مسلمانوں کے ایمان پر، مسلمانوں کے عقیدوں پر، مسلمانوں کے دین پر، مسلمانوں کے بچوں کی شریعت پر، مسلمانوں کے بچوں کے مذاہب پر، مسلمانوں کے اشیاء پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی فکر ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں کے ماں باپ پر فرض بنتا ہے کہ ان باتوں میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں۔ اگر کسی اسکول کے اندر یہ ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو بھی وندے ماترم کہنا پڑے گا، مسلمانوں کو بھی بھارت ماتا کی کا نعرہ پڑھنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو سوریہ نمسکار مسلمانوں کے بچوں کو کہنا پڑے گا، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے پیرنٹس کی، ان کے والدین کی، ان کے سرپرستوں کی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جا کر بات کریں اور مسلمان بچوں کا عقیدہ بچائیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں ابو الحسن نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں کہتا ہوں ابو الحسن علی میاں ندوی کا قول، دیکھو میں کہتا ہوں کہ مسلمان ان پڑھ رہے اس سے بہتر ہے کہ مسلمان پڑھ کر دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تم ان پڑھ ہونے کی حالت میں رہ جاؤ۔ اللہ نے اعلان کیا اقرا بسم ربک الذی، تم پڑھائی پڑھو تو وہ پڑھائی پڑھو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، وہ پڑھائی پڑھو جس سے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوتی ہو، ایسی پڑھائی جس سے اللہ سے دوری ہوتی ہو، ایسی پڑھائی جس سے اللہ سے ہماری دوری ہوتی ہو۔ اس سے بہتر جاہل بن کر رہ جانا ہے اور جاہلانہ حالت میں ہمیں موت کا پیغام حاصل کر لینا ہے۔ تو ساتھی اپنے عقیدوں میں مضبوطی پیدا کریں، اپنے بچوں کی دین کی، اپنے بچوں کے مذہب کی حفاظت اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے عقیدوں میں مضبوطی پیدا کریں۔ آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، آج ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجدیں خالی ہو گئی، ہمارا دل نہیں روتا، ہمارا دل نہیں روتا۔ غیر تو غیر ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈالنے کی فکر کر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہمارے مذہب کو ہم خود آگ لگا رہے ہیں۔ غور کریں ساتھی، ہم نے اپنے مذہب سے کتنی دوری اختیار کر لی۔ آج ہم اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے حملہ نہ کریں تو اور کیا کریں۔ ہمارے ایمان میں ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ بولتے ہیں تو دل دکھتا ہے ساتھی، بولتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی۔ تہجد کی نماز کی بات تو چھوڑو، فرض نماز کا ذکر کرو۔ فرض نماز میں 7 سے 8 ساتھی ہمارے عصر ظہر میں رہتے ہیں، کیا بقیوں پر ہمارے نماز فرض نہیں ہے؟ ہر ایک پر تو نماز فرض ہے۔ نماز کو ادا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک نماز ادا کریں۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ بات کروں، مسلمانوں کو مٹانے کی جو فکر ہو رہی ہے،
یہ فکر ان کی انشاءاللہ ناکام ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی تھی۔ خباب بن ارت روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اس میں سے ایک دعا یہ بھی کی تھی، اے اللہ کوئی ظالم مسلمانوں پر ایسا مسلط نہ کر دے جو مسلمانوں کو بالکل مٹا کر رکھ دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ تو مسلمانوں کو مٹانا انشاءاللہ ناممکن ہے، مگر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دین میں مضبوط نہیں ہیں۔ غور کریں، ہم میں سے کئی ساتھی اللہ کے نبی کی سنت کو جمعہ کا ایک بہترین دن آتا ہے تو کاٹ کر غلیظ نالی میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کیا جواب دینا نہیں ہے؟ ہماری اعمال کی حالت اس طریقے سے ہو گئی۔ ہم غور کریں، اللہ کے نبی کی سفارش کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ کے نبی کل قیامت کے میدان میں ہمارا دامن پکڑ کر پوچھ دیں کہ تو میرا امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے چہرے کی داڑھی کہاں گئی، ہم کیا صورت دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہنو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہن رہے ہیں؟ ساتھی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کی پنڈلی میں کوئی بیماری آنے کی وجہ سے پنڈلی ساری سوکھ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے ٹخنا چھپانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا ٹخنا نہ چھپاؤ۔ اب ساتھی غور کر لیں، ہم اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے نبی بیمار آدمی کو بھی اجازت نہیں دے رہے کہ ٹخنا چھپائیں، مگر ہم کو اللہ نے صحت دی ہے، عافیت کی زندگی دی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی اتنی بڑی سنت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ دیکھیں، عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہم اپنے عقیدے میں کہ ہماری سنت ہمارے چہرے سے نکل کر غلیظ نالی میں جا رہی ہے، ہمارا دل روتا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک مبارک سنت کو ہم غلیظ نالی میں ڈال رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، ہمارا بچہ اگر کہیں گر جائے، کہیں بری جگہ میں پڑ جائے، ہم اپنے بچے کو اٹھا کر صاف کرتے ہیں، مگر نبی کی سنت کی محبت بچوں سے بھی زیادہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم اپنے چہروں پر اس طرح پھیر کر آ گئے۔ تو کیا نبی کو ہم جواب دیں گے؟ کیا نبی کو ہم صورت دکھائیں گے؟ تو ساتھی، عزم مصمم کریں، عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں۔ عقیدہ اگر مضبوط نہ ہوگا تو ہمارا دل کمزور ہوتا جائے گا اور ہمارے ایمان کے بارے میں ہم خود خطرے میں پڑ جائیں گے۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ عقیدے کی مضبوطی کی بات آئی، اس لیے آخری بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم سب کو اس بات کی اطلاع ہے، ہم سب کو اس بات کا جائزہ بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ فقہا نے بیان کیا کہ فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو 15 سے 20 منٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے فجر کی نماز ہو کہ کوئی بھی نماز ہو، اس وقت قضا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کی پرستش کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کہیں ہم اللہ کے واسطے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے، کہیں دیکھنے والوں کو یہ شبہ، یہ شک نہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سورج کی پوجا کر رہے ہوں، اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت بھی نہ کرو۔ اگر کرنا ہو تو ذکر تلاوت کر سکتے ہیں مگر سجدہ نہیں کر سکتے۔ فقہا نے یہاں تک بھی بیان کیا کہ اگر اس وقت میں کوئی فجر پڑھ دیا بھول کر تو اسے دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور یہاں تک بھی ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی، بلکہ حرام کے قریب ہے کہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب باتیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سجدہ کرو گے اللہ کے واسطے مگر دیکھنے والا کیا سمجھے، شک و شبے سے بھی، مشتبہ چیز سے بھی فقہا بچا رہے ہیں۔ تو عقیدے میں مضبوطی لانے کے واسطے یہ بات کو فقہا بیان کر رہے ہیں۔ تو عقیدے میں مضبوطی لانا ہو تو سوریہ نمسکار نہ کہنا پڑے گا، عقیدے میں مضبوطی لانا ہو تو غیروں کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آگے بڑھ کر عقیدے کی بات آئی، اس لیے اپنوں کے سامنے اپنی بات پیش کر رہا ہوں ساتھی درد دل سے، کہ ہم عقیدے میں اتنے کمزور ہو گئے کہ جائز
नाजायज़ का मसला होने से बता रहा हूँ। औला गैर औला का फ़र्क होता तो मैं बात को बयान न करता। शाफ़ई का मसलक अपनी जगह, अबू हनीफा का मसलक अपनी जगह। औला गैर औला का फ़र्क होता तो मैं इस बात को बयान न करता। हराम का मसला होने से बयान कर रहा हूँ। हमारे कई साथी मज़ारों पर जाकर सजदा करते हैं, औरतें मस्तूरात जाकर मज़ारों पर सजदा करते हैं, इन आँखों ने देखा है। देखें, मज़ारों पर सजदा करने की इजाज़त शरीयत में बिल्कुल नहीं है। अक़ीदे की कमज़ोरी से हम मज़ारों पर जाकर जब सजदा करते हैं तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे, जबकि सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किसी भी हालत में, चाहे कोई सी भी हालत हो, जायज़ ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि जायज़ नहीं है। अगर सजदा करना होता, मैं ये बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी मरतबा देख लिया, उन्वान दूसरा था, सूर्य नमस्कार के बारे में, वंदे मातरम के बारे में उन्वान था, मगर इस बात को मजबूरन छेड़ना पड़ रहा है कि बहुत सारी मस्तूरात मज़ारों पर जाकर सजदा कर रही। जायज़ औला गैर औला का फ़र्क होता तो मैं बयान न करता, इख्तिलाफी बात होती तो मैं बयान न करता। यह हराम का मसला हुआ कि हमने गैरों के साथ अपनी मज़ार के सामने जाकर सजदा किया, जबकि यही आदमी जनाजा सामने रखा होता है, 4 तकबीर होते हैं, नमाज जनाजा में सजदे की इजाज़त नहीं है। यही आदमी को हम मज़ार में रखते हैं तो कहाँ से सजदे की इजाज़त हो जाती है। साथ ही मज़ारों पर सजदा करना अल्लाह के वास्ते छोड़ दें, ये इख्तिलाफी बात नहीं है, ये नाजायज़ बात है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मज़ारों पर सजदा करते हो तो अल्लाह के वास्ते छोड़ दें। देखिए, मज़ारों पर जाना में जायज़ नहीं है, ये बात नहीं करता जाएं, दरूद पढ़ें या सूरह फातिहा की तिलावत करें या कुल हुवल्लाह जो भी हो पढ़ें, मगर सजदा न करें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मजबूती हमारे अक़ीदे में पैदा फरमाए, कहने के साथ अमल की तौफीक